نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ابھی آپ نے سورہ حج کی آیت 26 سے 28 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آیت 26: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آیت 28 ترجمہ: اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبے کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، آپ کے پاس لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے اور دور سے دبلے اونٹوں پر بھی آئیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 26 اور 27 کا۔ تفسیر: آیت 26: کیا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا؟ اس آیت میں قریشی مشرکوں کے کان کھولے گئے ہیں کہ تم ڈھیٹ بن کر اس مقدس جگہ شرک کر رہے ہو جس کی بنیاد شروع ہی سے توحید پر رکھی گئی تھی کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کی جائے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا کر اس کی نشاندہی کر دی اور اس کے بنانے کی انہیں اجازت بھی دے دی۔ اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے بیت اللہ بنایا، آپ سے پہلے کسی نے اسے نہیں بنایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا حرمت والی مسجد۔ پوچھا پھر؟ فرمایا بیت المقدس۔ پوچھا ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ خود اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 96 میں کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، جو برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے نور ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 97 میں فرمایا اس گھر میں صاف صاف نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں آ جاتا ہے امن پا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 میں فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم بھیجا کہ میرے گھر کو طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کرو۔ یہاں فرمایا کہ صرف میرے نام پر یہ گھر بنایا جائے، شرک سے پاک رکھا جائے اور خالص ان کے لیے بنایا جائے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ طواف ایک مخصوص عبادت سے طواف بیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی اور گھر کا طواف کرنا شرک ہے، اور قائم سے مراد نماز کا قیام ہے۔ اسی وجہ سے رکوع اور سجدے کا بیان فرمایا۔ طواف کو نماز کے ساتھ اس لیے ملایا گیا کہ یہ دونوں ملے جلے بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔
بیت اللہ ہی کا طواف ہوتا ہے اور اسی کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ حالت استباح میں، لڑائی اور سفر میں، نفل نماز میں اس کی طرف رخ نہ کرنا معاف ہے۔ آیت 27، بیت اللہ کے حج کی دعوت، یعنی لوگوں کو بلند آواز سے بیت اللہ کی جس کی تعمیر کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے زیارت کرنے کی دعوت۔ 2، منقول ہے کہ آپ نے کہا اے اللہ لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آواز تو اپنے محدود حلقے تک پہنچے گی۔ فرمایا تم اعلان کرو، آواز کا پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے۔ آخرکار آپ نے کعبے کے قریب بلند مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، لوگو تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کے حج کرنے کے لیے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آواز دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی، جسے پیٹوں اور پشتوں کے بچوں نے بھی سن لیا، اور ہر سننے والے پتھر نے، ڈھیلے نے، درخت نے اور ان لوگوں نے جن پر اللہ نے حج کرنا واجب کر دیا ہے، لبیک کہا، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا۔ کیا حج پیدل افضل ہے یا سواری پر؟ پھر فرمایا کہ لوگ پیدل اور سواریوں پر دور دور سے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ تندرسی میں پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے پیدل چلنے کو مقدم فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ابن عباس طرح فرماتے ہیں مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، البتہ یہ خواہش ہے کہ پیدل حج کرتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں ہے کہ آیت 37، اے اللہ کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزیاں دے، یہ آپ کی دعا ہی کی برکت ہے۔ یہ ہر مسلمان بیت اللہ کے طواف و دیدار کا مشتاق رہتا ہے، اور لوگ دنیا کے گوشوں سے کھینچ کھینچ کر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ آیت 28، ترجمہ، تاکہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے آ جائیں اور مقرر دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں کہ اس نے انہیں پالتو جانور عطا فرمائے، سو تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بدحال فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہ تھا ترجمہ آیت 28 کا۔ تفسیر، منافع سے دنیا اور آخرت کے فوائد مراد ہیں۔ آخرت کا فائدہ اللہ کی خوشنودی و رضا ہے، اور دنیوی فائدے سے مراد قربانی کے اونٹوں اور ذبیحوں سے فائدہ اٹھانا اور تجارتی کاروبار وغیرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 198 میں فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر فرمایا تاکہ مقررہ دنوں میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے پالتو جانور عطا فرمائے۔ مقررہ دن ذی الحج کا اول عشرہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں عمل اتنا افضل نہیں جتنا ان دنوں میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی راہ کا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہ اللہ کی راہ کا جہاد، ہاں جو شخص جان و مال لے کر نکلا اور کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا بلکہ شہید ہو گیا، شاید یہ عمل ان دنوں کے عمل کی برابری کر سکے۔ ان 10 دنوں سے بڑھ کر دوسرے ایسے دن نہیں جن میں عمل اللہ کے نزدیک عظیم بھی ہو اور بہت محبوب بھی، لہذا کثرت سے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ پڑھتے رہو۔ ابن عمر تعالیٰ اور ابو ہریرہ تعالیٰ دونوں میں بازاروں میں جا جا کر تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی۔ یہ وہی عشرہ ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔
سورہ فجر کی آیت 21۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس عشرے میں عرفے کا دن بھی آتا ہے، جس کے بارے میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا میں اللہ سے اس کے ثواب کا امیدوار ہوں کہ وہ اس سے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دے۔ ذی الحج کا اول عشرہ افضل ہے۔ اسی عشرے میں یوم النحر بھی ہے جو حج اکبر کا دن ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دن بڑی فضیلت والا ہے۔ بہرحال یہ عشرہ سال بھر کے دنوں میں افضل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے ذی الحج کی 10، 11، 12 تاریخیں مراد ہیں، اور ایام معدودات سے 11، 12، 13 تاریخیں مراد ہیں۔ لہذا ایام معلومات 4 دن ہوئے، 10، 11، 12، 13۔ پالتو جانوروں سے اونٹ، بیل اور بکری وغیرہ مراد ہیں، جیسا کہ انعام میں 8 ازواج میں اس کی تفصیل آ گئی۔ قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ پھر فرمایا قربانی کے جانور کا گوشت تم بھی کھاؤ اور خستہ حال لوگوں کو بھی دو۔ اس جملے سے بظاہر قربانی کا گوشت کھانا واجب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لیے ہوتا ہے تا وقت یہ استثناء موجود نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کر دیے تو آپ کے حکم سے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لے کر پکائی گئی۔ آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے، اور یہ آیت ان آیتوں کی طرح ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 2، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، ظاہر ہے کہ شکار کرنا واجب نہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت 10، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تھا سورہ حج کی آیت 26 سے 28 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔